بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے ہیں؟ یہ سوال ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جھمیلوں میں شاید ہم موت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہ نکال سکیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار ممکن نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے کہ موت کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ موضوع آپ کے دل میں کئی سوالات پیدا کرے گا۔ کیا روح مرنے کے فوراً بعد کسی نئی دنیا میں چلی جاتی ہے؟ کیا ہماری نیکیاں اور گناہ ہماری روح کے ساتھ رہ جاتے ہیں؟ اور کیا موت کا مطلب صرف جسمانی وجود کا خاتمہ ہے یا یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے؟ ہم ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ان حقائق سے آگاہ کریں گے جنہیں سن کر آپ کا دل اور دماغ ہل کر رہ جائے گا۔ ناظرین، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ راز ہے جس سے ہزاروں سال سے انسان غور کرتا آ رہا ہے۔ سائنس نے جسمانی تبدیلیوں کو تو سمجھا، لیکن روحانی پہلو کو آج تک مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم اور حدیث مبارکہ ہمیں اس موضوع پر مکمل اور واضح رہنمائی فرماتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے؟ جب یہ امانت واپس لی جاتی ہے تو یہ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوتی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جو ہمیں اس دنیاوی زندگی سے نکال کر ایک نئی ابدی حقیقت میں داخل کرتا ہے۔ لیکن اس دروازے کے پیچھے کیا چھپا ہے، یہ جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم آپ کو روحانی حقائق، موت کے بعد کی زندگی کے مراحل اور اس سفر کی تیاری کے لیے ضروری اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہوں گی بلکہ آخرت کے لیے بھی آپ کی تیاری کو مضبوط کریں گی۔ یہ موضوعات نہایت حساس ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انسانی مذاہب بشمول اسلام اس عقیدے پر متفق ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اس کے حضور لوٹ کر جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ارشاد ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں بول اٹھیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تب سے تمام روحیں عالم ارواح میں مقیم ہیں۔ انسان جسم کا اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب تک روح جسم میں رہتی ہے انسان رہتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ روح کو جسم سے جدا کر کے عالم ارواح میں لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ جسم میں موجود بیکٹیریا اسے گلنے سڑنے کے عمل میں گزار دیتے ہیں اور آخر کار وہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال اور اچھے اخلاق سے مزین کرنا چاہیے تاکہ موت کے بعد ہماری روح علین یعنی نیک روحوں کے مقام میں داخل ہو سکے۔ ناظرین، موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور ہر جاندار کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی خلا کی وسعتوں کو تسخیر کر لیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جھانک لیا ہے، مگر موت کی حقیقت کو سمجھنے میں آج تک ناکام رہا۔ جب انسان موت کے دہانے پر پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دل دھڑکنا بند کرتا ہے، خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، جسم کا درجہ حرارت ماحول کے برابر آ جاتا ہے اور بیکٹیریا جسم کو گلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی اور نیک بندوں کے جسم کو ان تبدیلیوں سے محفوظ رکھا۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو انبیاء کے جسم کھانے سے منع کر دیا ہے، انبیاء زندہ رکھے جاتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی کے لمحات مقرر ہیں اور ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور موت اس امتحان کا اختتام ہے۔ یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال رہ جائیں گے۔ موت دراصل خالق کائنات سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نیک روحوں کو فرشتے مومنین کے پاس لے جاتے ہیں جہاں اسے خوشی اور سکون ملتا ہے۔ وہاں دیگر ارواح اسے اس دنیا کے حالات پوچھتی ہیں اور اسے خوش آمدید کہتی ہیں، جبکہ کافر اور منافق کے لیے موت سخت عذاب کا آغاز ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ موت کو جدائی کے غم کے بجائے ابدی راحت اور نئی زندگی کے آغاز کے طور